اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، نیوز ون سے برکت رمضان نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں ہے 21 رمضان المبارک یعنی تیسرے عشرے کا پہلا روزہ، پہلا دن، اور آج ہم کریں گے اپنے 21ویں روزے کی افطار۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے ہماری اس نشریات کے ذریعے۔ اعتکاف میں ہمارے دوست، احباب، مسلمان بھائی، نوجوان، بزرگ بیٹھ چکے ہیں۔ ایک نئے سفر کا آغاز ہے، ایک نئے ماحول کا آغاز ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام معتکفین کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور معتکفین جہاں دعائیں کریں سب کے لیے، ہمارے لیے، وہ سارے کی ساری دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ رات ہم نے سحری کی بھرپور ٹرانسمیشن میں 5 گھنٹے تک کم و بیش مولا کائنات کا تذکرہ کیا، ان کی شہادت کا، ان کی فضیلت کا، ان کی سیرت کا، ان کے علم کا، ان کی شجاعت کا، ان کی جرأت کا، ان کی بہادری کا۔ لیکن جیسے کہ میں نے رات کو بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں اور ہر بار کہوں گا کہ مولا کائنات کی فضیلتیں اتنی ہیں، خوبیاں اتنی ہیں، کمالات اتنے ہیں، واقعات اتنے ہیں کہ شاید کئی سال بھی اگر 10، 15، 20، 25، 50 علماء بیٹھ کر بولتے رہیں، لکھتے رہیں تو کمالات مولا کائنات مکمل نہیں ہو سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جن کے حق میں، جن کی فضیلت میں 300 قرآن کی آیات اتری ہوں، ان کی سیرت کا تذکرہ آپ چند منٹ میں یا چند گھنٹوں میں کیسے مکمل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو ہمارے ہاں تو ایسے ایسے زعماء ہیں، مفسرین ہیں، شارحین ہیں، جو ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ، تفسیر اور شرح حدیث کی سب کچھ لکھنے کے لیے ان کو 500 صفحے کی کتاب چاہیے ایک آیت کے لیے۔ یہاں 300 آیات ہیں اور پھر بولنے کے لیے کئی مہینے چاہیے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ صرف ان آیات پر اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو نہ جانے کتنا وقت نکل جائے۔ تو پھر ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی جرأت، واقعات، ان کا طرز خلافت، لوگوں کو معاف کر دینا، ان کا علم، ان کی فہم، ان کی فراست، ان کا تدبر، ان کی دور اندیشی، اس پر گفتگو کب کریں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ میں اگلے، جیسے 17واں سال ہے مجھے رمضان مبارک کے ٹرانسمیشن کا، اگلے 17 سال بھی کرتا رہو تو مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مولا کائنات کی سیرت، یہ ہے مولا کائنات کا کمال۔ تو آج ہم ان کی سیرت کا بھی تذکرہ کریں گے، لیکن جو ہمارا آج کا انٹرو ہے، ابتدائی کلمات ہیں، وہ ہے میری آپ کی گفتگو سے متعلق۔ اور گفتگو میں ہمارے ہاں اکثر لوگ بات بات پر خواہ خواہ قسمیں کھاتے ہیں، وہ بھی جھوٹی، خواہ خواہ گالی دیتے ہیں جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ زبان پر، گفتگو میں، روٹین میں، تکیہ کلام میں، جملوں میں عادتاً گالیاں اور قسمیں آ گئی ہیں، تو کیا کریں؟ جیسے بات کریں گے، السلام علیکم بھائی جان، آپ کدھر ہو؟ سامنے سے جواب آ رہا ہے، قسم سے میں ابھی شارع فیصل سے گزر رہا ہوں۔ قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا بھائی کب آ رہے ہو؟ 15 منٹ میں آ رہا ہوں۔ نہیں 15 نہیں، 5 منٹ میں پہنچو۔ تو قسم سے اتنا ٹریفک جام ہے میں بتا نہیں سکتا، قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ عادتاً نکل رہا ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو وہ فحش جملے تو نہیں بتا سکتا جو عادتاً نکلتے ہیں، جو بےہودگی ہے ہماری گفتگو میں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کبھی فحش کلام نہیں کرتا، یہ احادیث کا مفہوم ہے۔ یعنی مسلمان کے منہ سے گالی نہیں نکل سکتی۔ اس کا مطلب یہ کہ جو فحش کلامی کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے، عادتاً کرتا ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ ہاں، صفات اس میں مسلمانوں والی پھر نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کے بارے میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کبھی فحش کلامی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی گفتگو میں گالیاں ہیں، یا آپ خواہ مخواہ گالیاں دیتے ہیں، یا برداشت ہی نہیں ہے، فوراً گالی دے دیتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کیا ہیں۔ کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ مسلمان تو گالی نہیں دے سکتا، فحش کلامی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں،
اور نماز کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نماز بیہودگی سے، بری عادتوں سے، فحش کلامی سے، بد نگاہی سے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور نماز کا پابند ہو لیکن گالی بھی دیتا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ نماز تو ان باتوں سے روک رہی ہے، تو دوسری طرف آپ نماز پڑھ کے یہ گالیاں بھی دے رہے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود بھی برائیوں سے نہیں بچتا تو وہ سمجھ لو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ آ جائیے، پڑھتے رہے نماز، برائیوں سے ہی نہ بچے تو سمجھ لیں کہ آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوئی۔ نماز میں ہی آپ نے کوئی کسر چھوڑ دی ہے، کوئی خشوع و خضوع میں کمی چھوڑ دی ہے، کوئی توجہ میں کمی چھوڑ دی ہے، کوئی اخلاص میں جو ہے وہ کمی چھوڑ دی ہے، تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بیہودگی بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، فحش کلامی بھی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ نماز تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ خود سمجھ لے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی برائیاں اس سے دور نہیں ہو رہی ہیں، برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، زبان اس کی پاک نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھ لے کہ پھر نماز اس کی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی بات۔ اب آپ سوچیں کہ ہم کیوں فحش کلامی کرتے ہیں، کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ اس کا ایک تعلق کلچر سے بھی ہے۔ 5 دوست ہیں، پانچوں بالکل ٹھیک تھے، کبھی گالی نہیں دی تھی، کبھی جھوٹی قسمیں نہیں کھائی تھیں، کبھی گفتگو میں گندگی نہیں تھی، بیہودگی نہیں تھی، فحش کلامی نہیں تھی۔ چھٹا ایک دوست ان میں انٹر ہو گیا، اب یہ 5 نہیں 6 دوست ہو گئے۔ وہ دوست بہت گالیاں دیتا تھا، وہ دوست جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، اس دوست کو گندے لطیفے سنانے کی عادت تھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے، وہ دوست بیہودگی اور فحش کلامی کرتا تھا۔ جب وہ آپ کے اندر انٹر ہو گیا، دن رات آپ کے ساتھ ہے، چاہے وہ اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یا رات کو لڈو کھیلتے وقت، کرکٹ کھیلتے وقت ہے، اب آہستہ آہستہ آپ کی زبان پہ بھی گالیاں اور قسمیں آ جائیں گی۔ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، کلچر کا اثر ہوتا ہے، انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے محترم بھائی کہ جب بندہ بولتا ہے تو اس کی پرسنالٹی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ نے السلام علیکم سے سٹارٹ لیا، جی جناب تشریف لائیے، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، مزاج شریف، معافی چاہتا ہوں، ایسے اچھے اچھے الفاظ جو ہے آپ ادا کرتے رہیں گے تو پتہ چلے گا بااخلاق ہے، گھر کی تربیت اچھی ہے، ماں باپ اچھے ہیں، خاندان اچھا ہے، گھر کا ماحول اچھا ہے، دوست اچھے ہیں۔ اور اگر آپ ابے تبے سے بات کریں گے، گالم گلوچ کریں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، خواہ مخواہ کی قسمیں، اچھا کسی کا نام لینا ہوگا، بھائی جان کیا حال ہے، یا وہ راشد کا کیا حال ہے، پہلے گالی دیں گے راشد کو اور بولیں گے کہ مجھے بس اسٹاپ پہ نظر آیا تھا، بھائی ویسے ہی کہہ دیتے بس اسٹاپ پہ نظر آیا تھا، وہ ڈیش 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 بس اسٹاپ پہ نظر آیا تھا، گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اگر ہم اپنی گفتگو کو بیہودگی سے پاک کر دیں گے، فحش کلامی سے پاک کر دیں گے، قسموں سے پاک کر دیں گے، گالیوں سے پاک کر دیں گے، تو ہم ایک بہترین با اخلاق با کردار مسلمان کہلائیں گے، پرسنالٹی بھی اچھی ہوگی۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو برٹش جو گورے ہیں یا ہالینڈ، جرمنی، فرانس، یورپ کے جو گورے ہیں، وہ اس میں جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ عموماً گالم گلوچ جو ہے وہ اپنی گفتگو میں نہیں دیتے، جیسے تکیہ کلام نہیں ہے ان کا، کسی وقت دیتے ہوں یقیناً، میں نہیں ان کی وکالت کر سکتا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ تکیہ کلام نہیں۔ ہمارے ہاں جو برائی آ گئی وہ یہ آ گئی کہ ویسے تو ہم قسمیں کھاتے ہی ہیں، معاہدوں میں، وعدوں میں جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، فوراً ہی غصہ کر کے کسی کو گالی دیتے ہیں، سنتے نہیں ہیں سامنے والے کی بات، لیکن اس کے باوجود ہمارا تکیہ کلام بھی ہے گالی، ہمارا تکیہ کلام بھی جھوٹی قسمیں ہیں۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہم یہ کر دیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں خواہ اور بار بار جھوٹی قسمیں اور گالیاں جو ہیں اس سے پرہیز کر لیں۔ اس سے ہم با اخلاق بھی کہلائیں گے اور ہماری تربیت بھی، اور ہمارے خاندان اور ہمارے ماحول سے متعلق بھی لوگ اچھی رائے رکھیں گے۔ اب ایک اور بات، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے
सोशल मीडिया पर वीडियोस देख देख के छोटे छोटे बच्चे भी गालियां दे रहे हैं, इतने इतने से बच्चे। और कमीना और खबीस तो कोई बात ही नहीं है अब। यानी ये लफ्ज़ हमारे बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे तो कहते थे कमीना, शैतान। और बहुत ज़्यादा किसी पर सामने वाले पे गुस्सा करना होता तो उसको खबासत से जो है वो उसकी सिफत बयान करते। लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं है अब बच्चों में, तो इससे आगे निकल गए। और तो और कभी सुना नहीं था नौजवान लड़कियां भी गालियां दे रही हैं। वाह 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 वाह। फ़ोन, व्हाट्सएप, वीडियोस, सोशल मीडिया, इन सब ने बता दिया कि गालियां कैसे देते हैं। माज़अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको बचाए। ख़वातीन में और बच्चों में या उनके कलाम में रूटीन के साथ कस्में, गालियाँ, फौश कलामी, बेहूदगी, ये बहुत बड़ा अलार्म है हमारे घरों के लिए, हमारे मुस्तक़बिल के लिए। ये हमें रेड अलार्म दे रहा है कि देख लो, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी ख़वातीन को भी सुधार लो, क्योंकि जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है गुफ्तगू में फौश कलामी बढ़ रही है। ठीक है, अल्लाह ताला हम सब की ज़बान को पाक रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए कराम, अहले बैत अतार, औलिया कराम जिस तरह से शीरी गुफ्तगू करते थे, मीठी गुफ्तगू करते थे, ऐसी गुफ्तगू वाला हमें बना दे और हम सब को झूठी कस्मों से और गालियों से महफूज फरमाए। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो एक नेकी में होंगे पिंक पाकिस्तान, जो एक फलाही इदारा, इनसे बात करेंगे। एहतियात लाजिम है में हकीम शाह नज़ीर होंगे। आसाबी और पट्ठों की कमज़ोरी, आसाब और पट्ठों की कमज़ोरी, इस पर गुफ्तगू होगी। बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा में नातिया मुकाबला होगा। बज़्म इल्म अक़ीदत में ऑब्वियसली आज मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा होगा। इफ़्तार मज़ेदार में हमारे शेफ़ इकबाल शाह बनाएंगे स्टेक सैंडविच। अल्लाह के वली में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा होगा। इफ़्तार का दस्तरख़ान सजेगा। कराची में जब अज़ान मग़रिब होगी यहाँ से लाइव दी जाएगी। मिल के इफ़्तार करेंगे। ट्रांसमिशन में कभी मुस्कुराएंगे, कभी आंसू बहाएंगे, कभी हंसेंगे, कभी याद मदीना में रोएंगे। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। बरकत